اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے کہ شیعہ کی طرف سے جس طرح صحابہ کرام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان پروپیگنڈا اور الزام تراشیوں میں سے ایک الزام اور پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی تھی، اور جب سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کو عنوان بنا کر تبرع بازی اور بہتان درازی اور غلاظت اور بکواس صحابہ کرام کے خلاف بالعموم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بالخصوص کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں گا کہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر سے ناراض ہوئی تھی، اور اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئی تھی تو کیوں ناراض ہوئی تھی، کس بات پر ناراض ہوئی تھی، اور اس ناراضگی کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم زندگی پر نظر کرتے ہیں، ان کے حالات کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بالکل ہمیں ناراضگی محسوس ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آخر میں بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے صبح شام سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خدمت میں ہوتی تھی، اور جب سیدہ فاطمہ دنیا سے رحلت فرما گئی تو اس کو غسل دینے والی عورت کا نام سیدہ اسماء بنت امیس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے۔ 14 معصومین کتاب کے اندر 255 صفحے پر لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ بیمار تھی، وہ بیماری جس میں دنیا سے رحلت کی، اسماء بنت امیس سے کہا، یہ اسماء بنت امیس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، اے اسماء میں نحیف و ضعیف ہو گئی ہوں اور گوشت میرے بدن کا گھل گیا ہے، کیا تم کوئی چیز ایسی بنا سکتی ہو جس سے میرا جسم مردوں سے پوشیدہ رہے؟ اسماء نے عرض کی، جب میں بلاد حبشہ میں تھی میں نے ان کو ایک قسم کی نعش بناتے دیکھا تھا، اگر آپ فرمائیں تو میں بنا کر دکھاؤں؟ جناب فاطمہ نے فرمایا، ہاں بناؤ۔ یہ سن کر اسماء بنت امیس سے ایک تخت لائی اور اس کو اندھا کر کے شاخائے خرما پایا ہائے تخت میں باندھے اور اس پر ایک کپڑا ڈال کر عرض کیا، اس طریقے سے بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جناب فاطمہ نے فرمایا، ایسی ہی نعش میرے واسطے بھی بناؤ اور اب میرا جسم مردوں سے چھپاؤ تاکہ خدا تمہارے جسم کو آتش جہنم سے چھپائے۔ اور بعض تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں جب وفات پا رہی ہے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ تیمارداری میں اور ان کی خدمت میں سیدنا ابو بکر صدیق کی گھر والی ای ہوتی تھی، تو یعنی آخر وفات وقت بھی وہ ساتھ تھی۔ اب آگے ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سیدنا صدیق اکبر کی بیوی کو ہوئی، اس نے حضرت علی کو بتایا، حضرت حسن حسین کو بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ
جب حضرت حسن حسین اور حضرت علی کو بتانے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کو کیسے پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ تو یہ تو ذرا سراسر بہتان ہے کہ حضرت علی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ اور بعض کتب معتبر میں ابن عباس سے روایت ہے، جب جناب فاطمہ نے دنیا سے رحلت فرمائی، اسماء بنت امیس اپنا گریبان چاہ کر مسجد کی طرف دوڑی۔ امام حسن و حسین نے راہ میں دیکھا اور حال اپنی ماں کا پوچھا۔ اسماء چپ ہو رہیں اور کچھ جواب نہ دیا۔ جب امام حسن حسین گھر میں آئے، اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ آرام فرما رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریب آئے اور شانہ ہلا کر فرمایا، جب دیکھا دنیا سے رحلت فرمائی ہے۔ امام حسن سے کہا، اے بھائی جان، خدا آپ کو مصیبت مفارقت مادر گرامی میں صبر عطا فرمائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی ان کو اطلاع دینے والی یہ سیدہ اسماء بنت امیس تھی۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ ناراض ہوتی تو کیا سیدنا صدیق اکبر کی گھر کی عورت جو مسلسل ان کی بیماری کے دور میں ان کی خدمت میں آتی رہی اور یعنی تیمارداری میں یعنی وہی آتی رہی اور وفات کے بعد غسل سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیا ہے، اس بات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ناراضگی والی بات ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیعوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور یہ یعنی بہتان درازی کی گئی ہے۔ شیعوں سے سوال کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ اگر ناراض ہوئی صدیق اکبر سے تو کس بات پہ ناراض ہوئی؟ کیا سیدہ فاطمہ کا ناراض ہونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی اور بکواس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آؤ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں شیعہ کی کتابوں سے، مختلف واقعات میں شیعہ کی کتابوں میں معتبر ترین کتابوں میں ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی۔ حق الیقین صفات 229 پر ذکر ہے کہ پھر جناب فاطمہ بیت الشرف واپس تشریف لے گئی۔ جناب امیر ان کے انتظار میں تھے۔ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئی تو مصلحتاً دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر علی المرتضیٰ سے کیے کہ آپ اس یعنی جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، بچے دانی میں ہوتا ہے، اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے ہو۔ اس کے بعد جب کہ زمانے کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے، یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا، مجھ سے بجبر و ظلم لیتا ہے اور اعلانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے اور انصار میری مدد نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کے اپنے رعب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا۔ میرا مددگار سست ہو گیا، میری شکایت اپنے پدر سے ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا کہ سیدہ فاطمہ جب شیعہ لکھتا ہے حق الیقین کہ دربار سے واپس آئی تو حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کتنا گستاخانہ اور یعنی گالیاں نکالی اور حضرت علی کو برا بھلا کہا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کو گالیاں بھی دے رہی ہے اور ناراض بھی ہو رہی ہے خود شیعہ کے کتاب کے لحاظ سے، تو اب کیا حضرت علی پر حکم لگایا جائے گا؟ شیعہ کی کتاب چاردہ معصومین، اس کے اندر ذکر ہے کہ ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پڑھ رہے تھے اور اثر حزن و ملال حضرت کے روح مبارک سے ظاہر تھا۔ ناگہاں اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہ کے گھر کی طرف تشریف لے چلے اور ہم بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چلے۔ دروازے پر پہنچے، دیکھا جناب امیر دروازے کے بیچ میں خاک پر سو رہے ہیں۔ حضرت جناب امیر پاس بیٹھ گئے اور خاک جناب امیر کی پیٹھ سے جھاڑنے لگے اور فرمایا، اے ابو تراب، میرے ماں باپ تم پر قربان، اٹھو۔ پس ہاتھ جناب کا پکڑ کر داخل خانہ فاطمہ ہوئے اور ہم ایک ساتھ دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ پس اتنے میں صدائے قہقہ
آئی اور فوراً حضرت شگفتہ و تازہ و خوشحال بہا تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ اندھوناک گئے اور فرحناک باہر تشریف لائے، تو حضرت نے فرمایا کہ کس طرح میں شاد نہ ہوں، حالانکہ ان دو محبوب کے درمیان جو محبوب ترین اہل و جہاں اہل آسماں ہیں، میں نے ان کے درمیان میں اصلاح کرا لی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس روایت سے کہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہوئے اور سیدہ فاطمہ سیدنا علی سے ناراض ہوئی۔ اب ان دونوں کی ناراضگی کا ایک دوسرے پر کون سا حکم لگائے گی؟ اب شیعہ ان پر تبرہ کریں گے، ان کی تکفیر کریں گے، جو حکم ان کے اوپر لگے گا وہی صدیق اکبر پر لگے گا۔ اور شیعہ کی اسی کتاب چاردہ معصومین کے صفحہ نمبر 212 پہ کتاب علل الشرائع اور بشارت مصطفیٰ خوارزمی میں بسند معتبر روایت کی ہے ابو ذر اور ابن عباس سے کہ جب حضرت جعفر طیار مدینہ میں آئے، ایک کنیز کو بطور تحفہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب پاس بھیجا۔ وہ کنیز جناب امیر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ گھر میں آئیں اور دیکھا کہ سر جناب امیر کا اس کنیز کے دامن پر ہے۔ جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی، متغیر ہو گئی اور پوچھا اس کنیز کے ساتھ کیا تم نے کوئی تعلق قائم کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا بخدا سوگند اے دختر محمد، میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کیا۔ اب جو کچھ تم کو منظور ہو بیان کرو، میں بجا لاؤں۔ جناب سیدنا نے کہا مجھے میرے پدر بزرگوار کے گھر جانے کی اجازت دو۔ جناب امیر نے فرمایا میں نے اجازت دی۔ پس جناب فاطمہ نے چادر سر پر اوڑھی اور اپنے باپ کی خدمت میں پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اب اس روایت سے بھی چاردہ معصومین کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی اور بچوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، گھر چلی گئی۔ تو اب سوال ہے کہ سیدہ فاطمہ کی ناراضگی حضرت علی پر آپ تکفیر کریں گے، حضرت علی پر تبرہ کریں گے، حضرت علی کو غالم گلوچ نکالیں گے؟ جو حکم حضرت علی پر لگائیں گے وہی حکم سیدنا صدیق اکبر پر آپ بلا شک لگا سکتے ہیں۔ کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی ہے، تو اب آپ حضرت علی پر تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو یعنی آپس میں یعنی شوہر اور یعنی بیوی کا تعلق ہے، کبھی کبھی ان کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں ناراضگی ہو جائے تو وہ قابل ملامت نہیں ہوا کرتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کا صدیق اکبر سے رشتہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر تو نانا لگتے ہیں سیدہ فاطمہ کے۔ اگر نانا اور یعنی بیٹی کے درمیان میں اگر کوئی معاملات رنجش ہو جائے اور ناراضگی ہو جائے تو آپ شوہر اور بیوی کی ناراضگی کو قابل ملامت نہیں سمجھتے، تو کیا نانا اور پوتی اور یعنی بیٹی کے درمیان میں ناراضگی کو آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ بنایا ہوا ہے؟ لیکن ناراضگی کیا ہے وہ بھی آگے پتہ چل جائے گا اس روایت سے۔ اور وہ روایت اصول کافی کے اندر بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ امام جعفر صادق نے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء ہیں اور انبیاء نہیں وارث ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ وہ وارث کرتے ہیں ان احادیث کے، پس جس نے ان احادیث سے کچھ حصہ لے لیا اس نے کافی حساب پا لیا۔ تو اس اصول کافی کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، وہ ترکہ نہیں چھوڑتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی سیدہ فاطمہ کو جواب دیا تھا، اس میں ناراض ہونے کی بات ہی نہیں تھی اور سیدہ فاطمہ بھی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو شیعوں نے خواہ مخواہ پروپیگنڈا کی ہے۔ محترم ناظرین، گرامی قدر سامعین، آپ نے ملاحظہ فرما دیا کہ شیعہ کتب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کس مقام پر ناراض ہوئی
किस किस मकाम पर रजीदा हुई और किस किस मौजू यानी मौका पर घर छोड़कर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई और बात नहीं करती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज हुई। अबू तुराब का लक़ब किस वक़्त मिला हजरत अली को, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब नाराज हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फातिमा बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अबगज़हा फ़क़द अबगज़नी, जिसने उसको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने उसको रंजीदा किया उसने मुझे रंजीदा किया। ये हदीस, ये फरमान हजरत अली के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और अब यानी ये नाराजगियाँ, इनको अगर कोई आड़ बनाकर हजरत अली पर तबर्रा करे तो उसको भी इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई इन नाराजगियों को यानी आड़ बनाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर भौंकेगा तो उसको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ये पाक मज़हब है जिनके ईमान के अंदर सहाबा की मोहब्बत है, अहल बैत की मोहब्बत है, अज़वाज रसूल की मोहब्बत है, औलाद रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।